اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید۔ ذکر خیر کرتے ہیں آج امام مہدی علیہ السلام کا۔ جو حالات اور واقعات نظر آ رہے ہیں تو یہ اس وقت کے حالات دنیا کے شاہد ہیں کہ وقت قریب ہے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا۔ یہاں پہ لوگ کہتے ہیں، سب کا ایمان ہے کہ امام مہدی علیہ السلام پردہ غیبت میں ہیں، ظاہر ہونے والے ہیں۔ جب امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہو جائیں گے ہم ان کے جھنڈے تلے آ جائیں گے۔ کچھ لوگوں کا ایمان ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام آ جائیں گے ہمارا ان سے رابطہ جڑ جائے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو ہم ان سے فیض یاب ہوں گے، مگر اس وقت جتنے اولیاء اللہ ہیں سب نے یہ فرمایا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام وہ ذات ہے، چاہے پردہ غیبت میں ہو چاہے ظاہر میں ہو، اس کا فیض دونوں سچویشنز میں، دونوں حالتوں میں برابر ہے۔ یہ نہ کہیں کہ وہ غیبت میں ہیں تو وہ رابطہ نہیں کر سکتے، وہ غیبت میں ہیں تو فیض نہیں دے سکتے، وہ غیبت میں ہیں تو ان کے جھنڈے تلے آنا، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تینوں کام ہو سکتے ہیں۔ اس دور میں تمام ولیوں کو ان کا چہرہ دکھا دیا گیا ہے، اور اولیاء اعظام جتنے اولیاء اللہ ہیں جو ولایت کے منصب پر فائز ہیں، جن کے نفوس پاک ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں ہیں، ان سب کو دکھایا بھی گیا، ملاقات بھی کرائی گئی ہے۔ یہ آپ کے امام ہیں اور انہوں نے دنیا میں آنا ہے۔ اب جو بندہ حضور پاک کی محفل میں نہیں پہنچا، جس کا نفس مطمئنہ نہیں ہوا، جس کا تزکیہ نفس نہیں ہوا، وہ بندہ اگر حب رکھے کہ میں بھی امام سے رابطہ رکھوں یا مجھے بھی امام کا فیض ملے، تو اس کو کیا کرنا ہوگا؟ امام تو سب کے لیے ہے، آنے والا امام تمام مذاہب کے لیے ہے، آنے والا امام ہر فرقے کے لیے ہے، آنے والا امام ہر اس شخص کے لیے ہے جو کہ استعداد بھی نہیں رکھتا۔ یقین کرو ولیوں نے یہ بھی فرما دیا، اور یہ اجازت ہے، طریقہ بتاتے ہیں، طریقہ کر کے دیکھ لیں۔ اگر وہ ویسا ہوتا ہے تو یقین کریں آپ کا رابطہ بھی جڑ سکتا ہے امام مہدی علیہ السلام سے۔ کیسے؟ رب کا کائنات میں ایک ذاتی نام ہے اللہ، اس کی کنجی ہے۔ سب سے پہلے یہ کنجی حضور پاک کے پاس تھی، آپ نے 12 اماموں کو عطا کی، 12 اماموں سے غوث پاک کے پاس۔ اب دور آخر میں اس وقت اس میں ذات کی کنجی امام مہدی علیہ السلام کے پاس ہے۔ اب اگر آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں امام مہدی علیہ السلام سے، رابطہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ دنیاوی معاملات نہ ہوں، آپ کے روحانی معاملات ہوں۔ روحانی طور پر رشتہ جوڑنا چاہیں امام مہدی علیہ السلام سے، روحانی طور پر تعلق جوڑنا چاہیں امام مہدی علیہ السلام سے، روحانی طور پر ان کا مرید بننا چاہیں، تو طریقہ یہ ہے کہ وہ فیض عطا کر دیں، آپ کو طلب کریں وہ فیض عطا کر دیں، تو آپ ان کے مریدین میں شامل، آپ کا روحانی کنیکشن بھی امام پاک سے ہو جائے گا، اور جب وہ ظاہر بھی ہوں گے تو آپ ان کے جھنڈے تلے بھی ہوں گے، کیونکہ آپ کی دل کی دھڑکن اگر اللہ اللہ کرے، اس دور میں کنجی امام مہدی علیہ السلام کے حوالے کر دی گئی ہے۔ دنیا کے جس خطے میں بیٹھے ہو، جنگل میں بیٹھے ہو، بیابان میں بیٹھے ہو، صحرا میں بیٹھے ہو، ساحل سمندر پہ بیٹھے ہو، اپنے گھر میں بیٹھے ہو، باہر ہو، جہاں بھی ہو، دل کی دھڑکنوں کے ساتھ ذکر کرنا سٹارٹ کر دو۔ 3 طریقے ہیں، جو اس 3 طریقے کے مطابق ذکر کرتا ہے، اور اس میں سے میں 2 بتا دیتا ہوں، 2 بہت اہم ہیں۔
وہ بتا دیتا ہوں، جو بھی کرے گا، جس کی دل کی دھڑکن نے اللہ اللہ شروع کر دی، آپ کا روحانی کنیکشن امام پاک کے ذات سے جڑنا شروع ہو گیا۔ سمجھ جائیں آپ امام پاک کے مریدین میں شامل ہو گئے۔ اگر یہ ساری زندگی لگے رہیں، اگر یہ 3 طریقے اپنا لیں، لیکن آپ کا قلب خدا کے نام کا ذکر نہیں کرتا، تو سمجھ لیں آپ کے اوپر امام کی عطا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی اور کسی اور طریقے سے نواز دیں، لیکن ذاتی طور پر اپنا جس کو بناتے ہیں تو وہی چیز عطا کرتے ہیں جو کہ ان کا ورثہ ہے۔ اور ان کا ورثہ کیا ہے؟ ان کی وراثت کیا ہے؟ وراثت کے طور پر اس میں ذات کو پایا ہے، وراثت کے طور پہ قلب اور روح کی تربیت کو پایا ہے۔ آزما کے دیکھیں، وہ لوگ جو متلاشی ہیں امام پاک کی زیارت کرنے کے لیے، وہ لوگ جو متلاشی ہیں امام مہدی علیہ السلام سے رابطہ جوڑنے کے لیے، یا ان کا مرید بننے کے لیے، ان کا فیض پانے کے لیے، ان سے محبت کرنے کے لیے اور ان کا ساتھ دینے کے لیے، 3 طریقے بتاتا ہوں، اس پر عمل کریں۔ مالک نے چاہا، امام نے چاہا تو آپ کو یہ تمام چیزیں ان 3 طریقوں سے حاصل ہو سکتی ہیں۔ پہلا طریقہ، سب سے پہلے زبان سے اقرار کریں، تصور کریں کہ آپ کو امام مہدی علیہ السلام ہی ذکر دے رہے ہیں۔ جیسے ویڈیو کے اینڈ میں اللہ پڑھا جائے گا، آپ بھی پڑھیں، تصور کریں امام پاک کی ذات کا، پہلے زبان سے پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے ہر لمحہ دل کی دھڑکن کے ساتھ پڑھنا ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ فجر کی نماز کے بعد آپ سفید کاغذ کے اوپر لفظ اللہ لکھ لیں، 66 دفعہ لکھیں۔ جب آپ لکھیں گے تو آپ کی آنکھوں میں تیرنا شروع ہو جائے گا، لکھنا بند کر دیں۔ جب آپ کی آنکھوں میں تیرنا شروع ہو جائے، آنکھوں میں کشش ہے، دل میں کشش آنکھوں سے بھی زیادہ ہے، پھر اسی لفظ اللہ کو جو آپ کی آنکھوں میں ہے دل پر اتارنے کی کوشش کریں۔ ایک دن آئے گا جو آپ کاغذ پہ لکھتے تھے دل پر لکھا نظر آئے گا۔ مزید جب ذکر کریں گے تو وہ کالے رنگ سے سفید رنگ، سفید رنگ سے سنہری رنگ کا، گولڈن رنگ کا، سنہری رنگ کا دل کے اوپر لفظ اللہ لکھا نظر آئے گا۔ مزید دوسرا طریقہ، رات کو سوتے ہوئے امام پاک کو پکاریں کہ وہ آپ کے انگلی پکڑ کے، شہادت کی انگلی کے ساتھ آپ کے دل کے اوپر لفظ اللہ لکھ رہے ہیں، آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی۔ اس ایک ٹک کے ساتھ اللہ، دوسرے ٹک کے ساتھ ہو ملائیں، اللہ اللہ اللہ۔ جب آپ یہ کریں گے، ذکر کریں گے، اور 7 دن آپ کو دل کی دھڑکن محسوس ہوگی، اس کے بعد آپ کو اندر سے صدا آنا شروع ہو جائے گی، اللہ اللہ اللہ۔ آپ کہیں گے میری زبان بند تھی، اللہ کون پڑھ رہا ہے؟ آپ نہیں، آپ کا دل پڑھ رہا ہوگا۔ اگر یہ کیفیت محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے تو جتنی چیزیں میں نے 5-6 آپ کو بتائی ہیں تو سمجھ جائیں یہ آپ کو عطا ہونے والی ہیں۔ ذکر جلالی ہے، جب امام پاک نے آپ کو عطا کیا، اس میں ذات عطا کیا، تو سینے میں گرمی محسوس ہوگی، غصہ آئے گا، جلالیت ہوگی، طبیعت میں جلال آئے گا۔ تو پھر حضور کا نام جمالی ہی جمالی ہے۔ پورے سینے پر تصور کریں لفظ محمد، اور دروشی پڑھیں گے صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ دروشی پڑھیں گے، آپ کے غصے کو بھی ضائع کر دے گا، آپ کے جلالی طبیعت کو جمالی بنا دے گا، آپ کے سینے میں بھی ٹھنڈ پیدا کر دے گا۔ امام پاک کے چاہنے والے یہ طریقہ لازمی اپنائیں، انشاءاللہ مالک نے چاہا تو ظہور سے پہلے بھی دیدار ہو جائے گا، مالک نے چاہا تو ظہور سے پہلے بھی فیض یاب ہو جائیں گے، مالک نے چاہا تو ظہور سے پہلے بھی آپ جھنڈے تلے شامل ہو سکتے ہیں۔ قسمت کو آزمائیں، ان لمحات کو، اس گھڑی کو ضائع نہ کریں۔ آنکھیں بند کریں، توجہ دل کی جانب رکھیں، دھڑکنے محسوس کریں اور ساتھ میں پڑھتے رہیں، اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔